بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کے جوابات کا سلسلہ ان دنوں جاری ہے، اور رات یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت اچھا سوال کسی نے دریافت کیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جسے ہم لوگ اب کریں اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے۔ اور بات شروع ہوئی تھی اس کے بھی پیچھے ایک اور سوال تھا کہ کسی نے دریافت کیا تھا کہ جنت اور جہنم میں لوگ براہ راست موت کے بعد جاتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ دونوں طرف ایسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرعون اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ جوں ہی وہ مرے انہیں فوراً جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اور سورہ یاسین میں 23ویں پارے کے بالکل آغاز میں آتا ہے کہ جو اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کا انکار کیا، مگر ایک آدمی نے اقرار کیا اور اس سے کہا مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں نہ میں اس پروردگار کا اقرار کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا۔ تو لوگوں نے انہیں شہید کر دیا، اور قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا ابھی جنت میں چلے جاؤ، جنت میں بھیج دو اسے۔ تو یہ سارے مثالیں ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے پھر کہا کہ کیا امت کا بھی کوئی حق ہے، ہم مسلمان کوئی ایسا کام کریں؟ تو اس سلسلے میں رات بات ہو رہی تھی، اور کچھ لوگوں کو عرض کیا گیا تھا کہ یہ کام ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ احتساب ہے، صبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سبعۃ، 7 آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے سائے میں رکھے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سایہ دے گا، کہاں دے گا؟ اپنے عرش کے نیچے۔ کہاں دے گا؟ اپنی رحمت میں سایہ دے گا۔ کہاں دے گا؟ ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ خدا انہیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ ہمارے بندے ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے ہم انہیں محفوظ رکھیں گے۔ ایک واقعہ، کوئی چیز پیش آتی ہے اور آدمی کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ایسی شدید کیفیت جب آتی ہے تو بہت پریشانی کا حال آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن ہم انہیں گھبراہٹ میں بھی مبتلا نہیں ہونے دیں۔ تو ایسے اچھے لوگوں میں یہ جن سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اور اللہ انہیں اپنے پاس سے سایہ مہیا کرے گا، تو یہی چیز ہے۔ پہلا کہا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، یعنی حد الوسع اس نے انصاف کیا۔ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انصاف کے قیام کے لیے سب سے پہلی بات شہادت اور گواہی ہوتی ہے، پھر اس شہادت اور گواہی کے بعد اس قانون کا نفاذ بھی ہوتا ہے۔ تو شہادت اور گواہی ہی صحیح نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی شہادت آ کے دے دیتے تھے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ فرماتے تھے۔ اسی لیے بحث چھڑی ہے کہ قاضی کو، جج کو اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کوئی چیز حاصل ہو جائے تو کیا اس پہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو پھر اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ نہیں کر سکتا،
کیونکہ اگر جج کو اتنی کھلی چھٹی مل جائے گی تو کسی کو پکڑ کے کوئی بھی سزا دے دے گا، اور اس کے بڑے پوچھیں گے کہ کیوں سزا دی، تو کہے گا مجھے ذاتی طور پہ علم ہوا تھا کہ یہ حرکت اس نے کی ہے۔ اب شہادت کچھ بھی نہیں، اس آدمی کا اپنا نفس، اپنی جان ہے نا، تو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انصاف دنیا میں قائم نہیں ہوتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ آپ نے فیصلہ دیا اور فیصلہ یا کرنے والے تھے تو ایسے بھی ہوا ہے کہ وحی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں جہاں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک نوع کا عتاب بھی فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تُكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ ان بددیانت لوگوں کے چوروں کے طرفدار بننے لگے، بالکل ایسے نہیں کرنا۔ قریب تک ایک کا ہاتھ کٹ جاتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، یہ سب جھوٹ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام عادل جب گواہی پہ فیصلہ کرتا ہے تو اپنے پاس سے تو اس نے عدالت کے تقاضے انصاف کے پورے کر دیے، اصل میں انصاف قیامت میں ہوگا، اللہ کے یہاں ہوگا، وہاں گواہیاں پیش ہوں گی، وہاں وہ چیزیں بولیں گی جو کبھی لوگوں نے سنی نہیں ہوں گی۔ اس لیے در حقیقت جو شخص قیامت کو نہیں مانتا نا، اس کا اللہ کو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے۔ قیامت اصل چیز ہے، قیامت کو مانے گا تو ہی تو اللہ کا ہے کہ وہاں انصاف ہوگا، وہاں انعام ملے گا، سزا ملے گی، یہ ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے قیامت آنی ہی نہیں، تو پھر تم اللہ کو کیوں مانتے ہو بھائی؟ کیا فائدہ کیا ہے اللہ کو ماننے کا؟ جب انصاف ہی نہیں ہونا، انعامات ہی نہیں ملنے، سزائیں ہی نہیں ملنی، تو اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ وہ لوگ وَلِقَائِهِ جو اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہ ہیں اصل۔ اور اسی لیے اللہ نے اس مسئلے پہ 3 مرتبہ قرآن میں قسم کھائی ہے، قُلْ ای وَرَبِّی، کہ یہ اللہ کو اپنے رب ہونے کی قسم ہے لوگوں، قیامت آئی 3 مرتبہ قسم، اس لیے کہ آخرت مانے گا تو پھر اللہ بھی اور سب کچھ، اور آخرت ہی نہ مانے، آپ کی سمجھ میں آئی نا بات، کہ آخرت ہی نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر۔ فرعون نے بھی مر کے مٹی میں مل جانا ہے، مل گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بھی مٹی میں چلے جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، فرق کیا ہوا پھر؟ قیامت ہی نہیں آئی۔ یہ وہ چیز ہے، اور آپ عملاً اگر سوچیں گہری نظر سے تو ہم مسلمان عملی زندگی میں قیامت کا انکار کیے بیٹھے۔ اب امت میں جو کرتوت ہو رہے ہیں نا، دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے اسے کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی ثواب عذاب ہے۔ اس قدر بے اعتنائی ہے، اس قدر لاپرواہی ہے کہ گویا اس نے تو مر کے جینا ہی نہیں۔ ہم عملاً قیامت کے منکر ہوئے ہوئے، اسی لیے تو لوگوں کی شکایات ہیں، جھوٹ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، قومی سطح سے لے کے فرد کی سطح تک۔ اگر اللہ کا خوف ہو نا تو کبھی آدمی ایسا کام نہ کرے، مرنے کا ہو کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، کیا کیا چیزیں اس پہ بتائیں۔ تو یہ آدمی ہے امام عادل، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جایا جائے گا، اور بہت بڑا منصب ہے امام عادل کا۔ اسی لیے عدل کو شریعت نے ترجیح دی ہے، اسی لیے شہادت کو کہا ہے کہ وَمَن یکتمھا، اور جو آدمی سچی شہادت چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قلبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کونوا قوامین، ہمیشہ سچی شہادت دینا، اس شہادت کی زد میں تمہاری اپنی ذات آئے، او الوالدین، اس سچی شہادت کے نتیجے میں تمہارے والدین کو قتل، جیل، پھانسی کچھ ہوتا ہو، کوئی چیز ہو، اس کی زد والدین پہ جا کے پڑے۔ اور دیکھو غریب ہو یا امیر ہو، دونوں کے متعلق شہادت دینی ہے تو بالکل سچی دینی ہے، غریب پہ ترس نہیں کھانا، اور امیر کی دولت سے متاثر نہیں ہونا، عہدے سے متاثر نہیں ہونا، شہادت سچی دو۔
والدین کے متعلق ہر جگہ اس ایک مقام پہ اللہ نے کہا ہے بات سچی کرنا، پھر ایسے نہ ہو کہ تم کسی دھڑے بندی میں چلے جاؤ۔ تو امام عدل کے بڑے تقاضے ہیں، اس لیے یہ تو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ایسا آدمی بغیر حساب و کتاب کے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، بہت بڑی چیز ہے، اپنے نفس پہ قابو پایا، اپنے اوقات کو منظم کیا، لغو اور فضول کاموں میں نہیں پڑا۔ جوانی ساری ایسے گزر گئی جیسے بچپن سے بڑھاپے میں چلا گیا ہو۔ جوانی کی رنگینیاں، یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، تلاوت میں، ذکر میں، تعلیم میں، مطالعے میں، ان چیزوں میں جو آدمی مصروف رہا، اس کے متعلق فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ بہت شرف ہے کہ آدمی عمر کے اس حصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصے پہ اور ان چیزوں پہ قابو پا لے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، نوافل، حفظ قرآن پاک کا، یہ نہیں تو تعلیم، وہ نہیں تو پھر کوئی اور چیز، جتنی بھی اللہ کی اطاعت کے راستے ہیں ان میں اس نے اپنے پروردگار کو خوش کیا۔ یہ دوسری چیز ہے اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے امت میں، اگرچہ مشکل ہے لیکن مطلب امت میں کیا تو جا سکتا ہے نا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے متعلق رہا۔ بہت سے معنی اس کے کیے گئے۔ ایک آدمی ہمیشہ مسجد کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اچھا اب یہ وقت ہو گیا ابھی مسجد جانا ہے، یہ وقت ہو گیا ابھی نماز کے لیے مسجد جانا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے نا، یہ فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے متعلق ہو گیا۔ یا پھر اس کا مطلب ایک اور بھی لکھا ہے کہ اسے مساجد کی فکر رہی کہ فلاں مسجد میں یہ چیز کم ہے، فلاں مسجد میں یہ چیز کم ہے، فلاں مسجد میں اس طرح کرنا چاہیے، فلاں جگہ گئے تھے تو یہ ایک چیز اچھی معلوم ہوئی، اس کو ہماری مسجد میں بھی ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں نا، وہ مساجد سے متعلق رہتے ہیں، تو اصل میں تو اللہ کے گھر کی خدمت ہے، اللہ کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ واسطہ اور تعلق ہے۔ جو آدمی خدا سے منسوب جتنی بھی چیزوں کی خدمت کرے گا اللہ اسے اجر دے گا، اصول کی بات۔ کعبۃ اللہ خدا کا سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب لوگ بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مرد و عورت سب؟ فرمایا ہاں۔ تو ان پہ جو فطری حیاتی کہنے لگی اللہ کے رسول لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ آپ فرمایا عائشہ دیکھنے کی فرصت ہی کسے ملے گی، وہ تو اتنا شدید دن ہوگا۔ اور اس سلسلے کی روایات میں ایک جگہ فرمایا کہ سب سے پہلے خدا جس کو بلائے گا اول من کسا ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گا اللہ، اور جنت کے کپڑے ان کے سامنے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تمہارا جی چاہے ان میں سے آج تم لباس پہن۔ پہلا آدمی سے خدا کی طرف سے لباس انعام میں دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور وجہ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا آدمی ہے جس نے خدا کے گھر کو غلاف پہنایا۔ پہلے بیت اللہ کو اوپر غلاف نہیں ڈالتے تھے، چادر نہیں ڈالتے تھے، لیکن عزت احترام اس کی وجہ سے، اور اس امت میں پہلے آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد منبر پر بیٹھنے کا مسئلہ آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھتے تھے، تو دوسرے درجے پہ بیٹھتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی جگہ، بعض روایات میں آتا ہے اس سے اوپر چلے گئے، بعض میں آتا ہے کہ نیچے آ گئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھتے رہے۔ ایک دن کسی آدمی کو دیکھ لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منبر پہ اس جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تو خلفائے راشدین ادب کی وجہ سے اس پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کیا اس پہ کپڑا ڈال دو تاکہ کوئی نہ بیٹھے، عزت اور احترام کے لیے کپڑا ڈال دو تاکہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔
اسی سے استدلال کیا ہے یہ حنفی بعض عثمانیوں کے دور میں بعض فقہا نے، انہوں نے کہا جب سے اولیاء اللہ کی قبریں، سادات کی قبریں بے حرمتی کا ارتکاب ہو رہا ہے اور لوگ ان قبروں کو مٹا رہے ہیں اور لوگ ان قبروں کی کوئی عزت نہیں کرتے اللہ کے نیک بندوں کی، تو بہتر ہے کہ اس پہ چادر ڈال دی جائے تو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، معزز آدمی۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس دلیل میں کتنی قوت اور جان ہے، کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا، لیکن یہ جو چادر پوشی ہوتی ہے نا اس کی اصل وہاں سے، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مخالفین جو بھی ہو سوچنا چاہیے کہ آخر اس کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے اور دلیل میں قوت ہے، جان ہے، تو مان لینا چاہیے۔ یہ جو مسلمان جتنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے مخالف کے پاس آخر دلیل کوئی تو ہوگی نا، کیسے یہ چیز شروع ہو گئی تھی۔ اس امت میں پہلے آدمی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے نشست پہ چادر پردہ کا یہاں کوئی نہیں بیٹھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے نا اس کی چاروں طرف پردہ اب بھی لگا ہوا ہے۔ غالباً شاہ فیصل نے آخری مرتبہ اس پہ پردہ ڈلوایا تھا۔ غور کریں نا تو جالیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گویا چار دیواری بنا دی گئی، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو مسجدوں میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قیامت میں ان کو اللہ لباس پہنائے گا۔ بہت سے لوگ مساجد میں آنا جانا، اس کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسے مسجد سے تعلق رہتا ہے، دل متعلق رہتا ہے کہ کہیں بھی گئے مسجد دیکھی 2 نفل پڑھ لی۔ یہ کرنا چاہیے کہ کہیں بھی آدمی جائے، یہ جو رسم ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے کہ مسجد شاہ فیصل ماسک گئے ہیں، بادشاہی مسجد گئے ہیں، سیر کرنے گئے ہیں، جب بھی آدمی جائے سیر ہی کرنی ہے، بچوں کو ہی دکھانا ہے، 2 نفل پڑھ لینے چاہیے تاکہ وہ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار۔ سیر کرنا، زمین میں سیاحت کرنا، اگرچہ یہ خود عبادت ہے لیکن نیت صحیح ہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں اور مردوں دونوں کے متعلق فرمایا والسائحین، اور اللہ کی زمین میں سیاحت کرنے والے، اور عورتوں کے متعلق بھی کہا ہے کہ ہماری بندیاں جو زمین میں چل پھر کے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی ہیں، تو عورت سیاحت کرے، کسی محرم کے ساتھ چلی جائے، سیر پہ جانا، اپنے گھر والوں کو لے جانا، سیاحت کرنا، تاریخی مقامات کو دیکھنا، یہ سب چیزیں اسی میں سیاحت کے زمرے میں آتی ہیں، اور مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے لوگ ہیں۔ پھر چوتھا آدمی کہا کہ رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جو اللہ ہی کی محبت میں آپس میں ملتے ہیں اور وہ جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر، یعنی ان کی دوستی کی وجہ اللہ کا دین ہے، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ اللہ کی محبت ہے، ان کے الگ الگ ہو جانے کی وجہ اللہ کی محبت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے ملتا ہے تو پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی پیسے نہیں بننے، کوئی عہدہ نہیں ملنا، صرف اللہ کے لیے محبت ہے، اس کی قدر کی گئی کہ اللہ کی محبت کے لیے لوگ آپس میں ملیں، تو فرمایا ایسے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا حساب شروع ہونے سے پہلے اللہ انہیں نور کے ٹیلوں پہ بٹھا دے گا، یعنی جیسے ٹیلا ہوتا ہے مٹی کا، تو فرمایا نور کا ٹیلا، نور کے ٹیلے بنائے جائیں گے اور ان لوگوں کو اس پہ بٹھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ 5واں فرمایا کہ رجل، اور ایسا آدمی طلبت ہو امرات، جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور وہ عورت بھی کیسی تھی؟ ذات و منصب و جمال، بہت خوبصورت اور عہدے دار، عہدہ تھا، منصب تھا۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ڈائریکٹ اس کا کوئی عہدہ تھا، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر، اس کا بھائی، کوئی اور بڑا عزیز بڑے عہدے پر فائز تھا تو اس کا حکم چلتا تھا، اور خوبصورتی بھی تھی، اور اس نے جب اسے گناہ کے لیے بلایا تو اپنی حیا اور شرم
یا پھر اللہ کی خوف کی وجہ سے اس سے کہا کہ اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے کہ اس معاملے میں پکڑ نہ ہو جائے۔ فرمایا جس کو یہ دعوت ملی اور اس نے ٹھکرا دی وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ورجل، اور چھٹا آدمی فرمایا تصدق اخفا، اتنی خاموشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو اس کی خبر نہ ہو۔ فرمایا یہ آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ اس خرچ کرنے میں دو چیزیں اصل ہیں، خرچ کرنے میں دو چیزیں اصل ہیں۔ ایک تو چھپ کے خرچ کرے اور دوسرے جھک کے خرچ کرے۔ چھپ کے خرچ کرنے کا مطلب ہے کوئی تشہیر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، بالکل خاموشی سے۔ یہ بڑے بڑے اللہ کے بندے وفات کے وقت دیکھا گیا کہ کمر پہ نشان ہے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، سید الساجدین، پتہ چلا مدینہ منورہ میں 200 گھرانے ایسے تھے جو ان کی امداد پر پلتے تھے۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم نے والد کی کمر پہ نشان دیکھے، جب انہیں غسل دیا وفات کا تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کوئی نہیں ملتا تھا تو بوری اٹھا کے، کوئی وزنی چیز اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر خود پہنچا دیا کرتے۔ یہ وہ چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر خرچ کرنے والا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جس کی بیٹی یا بہن گھر واپس آ جائے اجڑ کے، اس پہ خرچ کرنا یہ سب سے اچھا خرچ۔ اور اسی طرح ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے، آپ نے کہا جو شخص روزہ رکھے ہمیشہ نفل دن میں اور رات کو عبادت کرتا رہے، اس کا ثواب کم ہے بنسبت اس شخص کے جو بیوہ عورتوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا رہے، چیزیں لا کے دیتا رہے، ان کے لیے پیسے جمع کرتا رہے، ان کا خیال رکھے۔ فرمایا بیوہ عورتوں کی خدمت کرو، یہ ان نفلی روزوں اور نفلی عبادت سے افضل چیز، بڑا اجر اللہ نے اس میں رکھا ہے کہ خرچ کرے اور چھپ کے، کسی کو نہیں پتا کیا خرچ کیا ہے، کیا نہیں کیا، کہاں سے کتنا، کس کو، کچھ نہیں۔ اور دوسرے جھک کے خرچ کرے۔ جھک کے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے دینے سے پہلے کہ پتہ نہیں لیں گے کہ نہیں لیں گے، قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور جب دے تو ہونا چاہیے دل میں یہ جذبہ کہ آپ کا احسان ہے، آپ قبول کر لیں، آپ کی مہربانی آپ رکھ لیں۔ جب آدمی اس درجے پر پہنچتا ہے نا تو پھر حقیقت میں وہ خرچ کرتا ہے۔ وہ ہزار کہیں میری ضرورت ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے کہ آپ قبول کر لیں۔ بالکل قطعاً ذرہ برابر اس میں دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے جن کا ذکر اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور لوگوں اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کر دینا، اس خرچ کرنے کو ضائع نہ کر دینا، بالمن والاذی، دو چیزوں سے۔ ایک تو جتلانا نہیں ہے، وہی ہو نا اتنا خرچ کیا تھا، تمہارے باپ کو بھی میں نہیں پالا تھا، ولیعذ باللہ، اس قسم پہ جو احسان جتلانا، فرمایا یہ نہیں کرنا۔ اور دوسرے جب تم خرچ کر رہے ہو تو خرچ کی بنیاد پہ اسے تکلیف نہیں دینی، کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دینا کہ میری طرف سے گواہی دے آؤ، جاؤ جھوٹ بول آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں تم پہ، تو اسے تکلیف دینی ہے۔ دو چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ ہو کہ قیامت میں یہ سب کچھ گنوایا ہوا، دنیا میں دولت سے محرومی اور آخرت میں ثواب سے محرومی۔ یہ 6 ہو گئے۔ 7واں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ، وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا، خالیاً، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا تنہائی میں، ففاضت عیناہ، اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ ایک جگہ آتا ہے زمین پر آنسو اس کے گر گئے، ایک جگہ آتا ہے زمین کو اس نے تر کر دیا۔ تو فرمایا ایسا آدمی، اس کا رونا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے۔ اللہ کا خوف کس وجہ سے؟ گرفت کی وجہ سے،
اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے، سزا کے خوف سے، محبت میں اللہ سے تعلق اتنا بڑھ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ سے ملنے کا شوق، و شوق الی لقائک، اور اللہ مجھے وہ تڑپ نصیب فرما کہ تیرے سے ملنے کا جذبہ مجھ میں پیدا ہو جائے کہ کسی طرح تیری ملاقات۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، کیا خوبصورت بات کہی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو کہیں نظر تو آنا، ہزاروں سجدے چھپے ہوئے ہیں میری پیشانی میں 1000 بار سجدہ کروں تو کہیں مل تو صحیح، نظر تو آ۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو اس محبت میں جو آنسو گرتے ہیں، اس تعلق میں جو آنسو گرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں، تو اس کا فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جس کی تشریح کی ہے نا، یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بخاری کے شارح ہیں، شاید ان سے بڑا شارح بخاری کا بھی تک کوئی نہیں، شاید 25-27 سال میں اس کتاب کو لکھا ہے، زندگی بتا دی۔ اور جب یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ملی تو ہمیں تو پھر ہو جاتا ہے کہ یار یہ اب نہیں ملنے کی، بڑی مشکل ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں تھے، اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ شدید گرمی جون جولائی میں ان کا انتقال ہوا، اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگ جگہ جگہ کھڑے تھے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی پانی کی بالٹیاں لیے، گلاس لیے کہ جنازے والوں کو پانی پلایا جائے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ حافظ صاحب کا جنازہ اٹھا اور اس پہ بارش برسنا شروع ہوئی، صرف جنازے پہ اور ساتھ جانے والوں پہ، اور قبر تک پہنچتے ہوئے بھی، اور قبر میں تدفین ہو گئی تو بھی ہلکی ہلکی فوار پڑتی رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کی قبولیت کی علامت تھی کہ اللہ نے وفات کے بعد ہی انعامات شروع فرما دی۔ یہ جو آدمی نیک لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کہتا ہے کہ 6 انعامات تم پہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا انعام تو تم پر یہ کر رہے ہیں میرے دوست کہ جتنے لوگ تمہارے جنازے میں آئے سب کو بخش دیا، یہ تمہارے مہمان ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جو جنازے نہیں نہ پڑھنے چاہیے، کوشش کر کے جنازے میں جانا چاہیے۔ کیا پتہ یار کون اللہ کا مہمان ہے، اور بظاہر ہم نے اس کا جنازہ پڑھا ہے لیکن حقیقت میں ہماری معافی ہو گئی، یہ اس کا احسان ہو گیا۔ 6 میں سے پہلا احسان فرمایا، اللہ اس سے کہتا ہے کہ جو تمہارے مہمان آئے نا سب کو بخش دیا، سب کو معافی دے دی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنازے میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے جانے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہوا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں پہنچ پائے، تو جب وہ آخر پہ میت کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے قبر پہ کھڑے ہو کے، ساری امت اس بات کی قائل۔ اہل حدیث حضرات میں دونوں طبقے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے چاہیے قبر پہ، بعض کہتے ہیں نہیں اٹھانے چاہیے۔ حنفی اور سارے قائل ہیں اس بات کے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کر جو آخری دعا مانگنی ہے یہ بہت اہم ہے۔ 2 مسئلے اس پہ آ گئی ہے بات، تو آپ سے عرض کریں۔ ایک تو یہ دعا جو آخر پہ ہوتی ہے، ایک رکوع ادھر پڑھا، ایک رکوع ادھر پڑھا، سر اور پاؤں کی طرف، اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز دی دور سے اور ان کا تم نے مجھے جنازے سے تو محروم کر دیا، اس دعا سے محروم نہ کرنا۔ یہ بڑی میت کی ڈھارس اور میت کا سہارا ہوتی ہے۔ اور دوسرے جتنا میت سے قریب کا تعلق ہو اتنے ان لوگوں کو چاہیے
جتنا قریب کا تعلق ہے اس کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ قبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے۔ والد کی تدفین ہوئی، والدہ کو دفن کیا، بہن بھائی کو کسی کو، اور 2 منٹ نہیں لگائے اور چل پڑے، یہ نہیں، بیٹھنا چاہیے، تلاوت کرے۔ نہیں تلاوت ہو سکتی، سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میرا یہ تعلق ہے، آپ اس کو معاف کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی میت کو دفن کرو تو اس کے لیے دعا مانگا کرو، اور الآن یسأل، اب اس سے سوال ہو رہے ہیں، تمہارے بیٹھنے سے اس کو سہارا ملے گا۔ کتنی دیر بیٹھے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بیٹھتے تھے قبروں پہ تدفین کے بعد جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹا جا سکے۔ پھر اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عصر کے بعد اونٹ ذبح کر دیتے تھے، مغرب تک فارغ ہو جاتے تھے۔ تو یہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے یہی ہوا نا وقت، تو جس کے ساتھ ساری زندگی محبت اور تعلق رہا ہے، 2 گھنٹے اس کو دے دیے تو کیا تیر مارا اتنا۔ ہمیشہ جتنا تعلق جس کا زیادہ ہوتا ہے اسے چاہیے 1.5-2 گھنٹے بیٹھے، قرآن پاک پڑھے، تلاوت کچھ بھی کرے، اس میت کو سہارا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بیٹھو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو 20 دن تک ان کی قبر خالی نہیں ہوئی۔ ایک گروہ آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، ایک بیٹھتا تھا، دوسرا اٹھتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تو 40 دن سے بھی زیادہ لوگ آتے اور جاتے رہے، مسلمانوں میں عام رواج تھا۔ اب ختم ہو گیا، اب کوئی بیٹھتے ہی نہیں، تو اس لیے اس کو زندہ کرنا چاہیے، قیام بیٹھنا چاہیے، وہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ سنت مسلمانوں میں دوبارہ لوٹے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اتنے بڑے آدمی ہیں، حافظ صاحب نے اس پہ اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ 7 تو حدیث میں آئے ہیں، دوسری جگہ وہ قرض کی بات جو رات گزر گئی، 8واں آدمی انہوں نے گنوایا، ان کا عون المجاہد، کہ مجاہد کی مدد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جو کام کر رہا ہے نا اس کی مدد کرنے والا۔ مجاہد کا یہی مطلب نہیں ہے کہ جہاد ہے، جہاد الگ چیز ہے، قتال فی سبیل اللہ الگ چیز ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا، خون اپنا یا اس کا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے مجاہدہ، جہاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں نا ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنے والا جنت میں بغیر حساب کے چندہ دیتا ہے، مدد کرتا ہے نا، کہتا ہے میری طرف سے یہ رکھ لیں، یہ کام آ جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچ کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ خیال کرتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، میں کسی وقت آ جاؤں، میں بچوں کو دیکھ لیا کروں، یہ کر لوں، یہ اللہ کی راہ میں مدد کرنا ہے۔ فوج ہے، جنگ کا زمانہ آ گیا ہے، فوج کے لیے خوراک مہیا کر دینا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اسی طرح اللہ حاضر کا جتنے بھی دین کے کام ہیں، کسی نے کتاب لکھ دی اس کو چھپوا دینا، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے نکل جانا، کافروں کو دعوت دینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ محنت ہے، اور جو شخص یہ کرے گا وہ فرمایا انہوں نے کہ وہاں حدیث آئی ہے کہ وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس پہ اضافہ کیا کہ امت تاجر الصدوق فرواہ البغوی فی شرح السنہ، شرح السنہ میں بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہمیں معلوم نہیں تھی، آخری مرتبہ جب ترکی گئے تو وہاں ایک جگہ صدر الدین قونوی اور ان لوگوں کے مزارات ہیں، تو فاتحہ کے لیے گئے تو وہاں دیکھا تو بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی تھی۔ وہ تاجر جو تجارت میں سچا ہے، یہ ہے وہ آدمی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ بہت بڑی بشارت ہے
تاجر کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر التجار، تاجرو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو۔ یہ جو تم جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہو نا اور باتیں کرتے رہتے ہو، اس میں کبھی جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، فرمایا یہ تمہارا خرچ کرنا کفارہ بن جائے۔ امام عادل اور صحیح تجارت کرنے والا دونوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں، یعنی کہاں امامت کا درجہ اور کہاں تاجر عام مسلمان۔ فرمایا تجارت وہ سچائی کے ساتھ کرے، تجارت اگر وہ ٹھیک کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، جنت میں جنت بغیر حساب و کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی تھی کہ بیع مضطر سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی مجبوری سے کوئی چیز بیچ رہا ہے نا اور کم قیمت پہ مل رہی ہے تو پسند نہیں فرمایا، نہ لے۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ مارکیٹ آج ہے گھوڑے، تو گھوڑا لے آؤ میرے لیے۔ وہ گیا اور ان کے ذوق کے مطابق بہت اچھا گھوڑا لے کے آیا۔ ان کا کتنے کا؟ اس نے کہا ان کا اتنے 100 میں ملا ہے۔ انہوں نے کہا یہ گھوڑا اتنے 100 میں، اتنا سستا؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی ملا، یہ لیں باقی۔ وہ اٹھے اور خود مارکیٹ گئے، جا کے تلاش کیا اس تاجر کو اور اس کو ڈانٹا خادم کو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ تو توقع میں تھا کہ خوش ہوں گے، اتنا اچھا گھوڑا اور اتنا سستا۔ ڈھونڈ کے اس آدمی کو کہا، مثلاً یہ فرمایا کہ آپ نے 400 لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت 400 نہیں ہے مارکیٹ، یہ بہت اچھا ہے، آپ 500 لے لیں۔ اس کا حضرت 500 دے دیں، میں 600 لے لیں، کہ 600 دے دیں، 700 لے لیں۔ اس کا حضرت آپ نے دینے ہیں یا مذاق کرتے ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ گھوڑا 900 اور 1000 سے کم کا بازار میں نہیں ہے اور آپ کسی مجبوری سے بیچ رہے ہیں اس کا۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی مجبوری کا جو مال ہوتا ہے نا، اسے نہ خریدنا، وہ ہو جائے گا تمہارا مگر برکت نہیں رہے گی۔ میں کسی ایسی چیز کو رکھنا نہیں چاہتا جس میں برکت نہ ہو۔ پیسے دیے پورے 900 یا 1000 اور لے گئے گھوڑا۔ اس لیے سچا تاجر جو ہے نا وہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ مجبوری میں کوئی چیز بیچنے چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز اتنا قیمت، یہ اتنے، اس کی یقیناً کوئی مجبوری ہے، کہتا ہے بھائی 2 4 10 20 روپے کم کر لیتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے، دینے اتنے ہی پیسے ہیں جتنے مارکیٹ میں ریٹ اس کا لگ رہا ہے۔ یہ صحیح ایمان ہے، یہ صحیح چیز ہے کہ انسانی معاشرہ ان محبت کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ان لوگوں کا اضافہ کیا اور یہ بھی لائے ہیں حدیث بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ قیامت میں اچھے محبت کے ساتھ وہ لوگ لگیں گے جو اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اقربہم من، اور اللہ کے بالکل سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جنہیں اللہ نے حکومت دی اور انہوں نے انصاف کو قائم کیا۔ امام عادل کی بات ہو رہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بھی لائے۔ یہ ہے جی اس سوال کا جواب۔ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ ہم کون سے اعمال کریں کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اللہ کرے کسی کو توفیق ملے، ہم مصر گئے قاہرہ، تو قاہرہ بہت چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کو گئے، گلی میں سارا گندا پانی کھڑا، لوگ بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، اینٹیں رکھ رکھ کے لوگ اس پہ پاؤں رکھ رہے ہیں، گٹر کا پانی بہہ رہا ہے۔ جب اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر گری ہوئی، ٹوٹی ہوئی ایک تختی لگی ہے کہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی، کتے پھر رہے ہیں، بلیاں پھر رہی ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، بہت دل دکھ۔
جواز اور عدم جواز یہ تو بحث مفتیوں کی ہے، وہ جانے، لیکن کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کسی کو توفیق دے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنوانی چاہیے، کہ اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ وہاں کتے پھر رہے ہیں اور بلیاں پھر رہی ہوں، کون توجہ دلائے حکومت کی؟ اتنا بڑا آدمی ہے یہ، اور قبر گری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو مصر جا کر ان کی قبر کم سے کم ٹھیک کر دینی چاہیے، یقیناً اس کا اجر اللہ کے ہاں۔ اپنے والدین کی قبریں کسی کی گر جائے تو آخر ٹھیک کرتے ہی ہیں نا، اس میں کیا بحث مباحثے کی بات؟ لیکن یہ بہت بڑی نیکی ہے، جو کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی برکات کو دیکھے۔ اچھا، اگلا سوال جو ہے ایک اور، یہ تحریر فرمایا کہ some people criticized Hazrat Usman رضی اللہ عنہ that he hired a man as a governor, probably Marwan of somewhere, and then man was deported by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Medina. Also other criticism, Hazrat Usman رضی اللہ عنہ always gave preference to his family members for important government posts, etc. Please ask. یہ سوال امریکہ سے آیا ہے۔ بھیا دو باتیں ہیں، دو سوالات ہیں اس میں۔ ایک تو الزام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور پھر انہوں نے اس آدمی کو بلا لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکالا تھا۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا، تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اقربا پروری کا شکار تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ باتیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے دور سے ہی چلی آتی ہیں۔ جنہوں نے انہیں شہید کیا تھا نا، وہ ان الزامات کو لگاتے تھے، دہراتے تھے۔ مروان کہاں سے آ گیا؟ اور مدینہ منورہ میں آپ اس سوال کو اب کھولیں نا، مروان کہاں سے آ گیا؟ مروان تو ہم عمر ہے، یہ مسور ابن مخرمہ، عبداللہ ابن زبیر، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن، یہ سارے آگے پیچھے کے بچے ہیں۔ مروان 7 سال کے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 6 کے ہوں گے، 8 کے ہوں گے، اس سے زیادہ کے بچے ہی نہیں تھے۔ مروان کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکالتے؟ وجہ کیا گناہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا کیا آپ نے لکھا کہ شاید مروان نہیں تھے، مروان بالکل بچہ تھا، اور ان کے والد تھے حکم بن عاص۔ حکم جو تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا تھا۔ اصل قصہ یہ ہے۔ یہ سوال ہر صدی میں کسی نہ کسی سے پوچھا گیا ہے۔ محلی جو تھا نا، مطاہر محلی، بہت زبردست شیعہ عالم تھے۔ عراق نے جو شیعہ پیدا کیے ہیں ان میں بہت بڑی شخصیت وہ تھی۔ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا خط، اور شیخ ظاہر ہے کہ اہل السنہ کے امام تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ اہل السنہ کے امام۔ شیخ نے اس کا جواب لکھا ہے منہاج السنہ اس کے نام سے، اس میں بھی یہی الزام۔ اہل تشیع ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت مودودی صاحب نے لکھی اور انہوں نے بھی یہی الزام لگایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے جو لکھا ہے بہت ہی خراب جملے لکھے ہیں، اور لکھا ہے کہ حکم جو تھے انہوں نے کہا کہ پھر مروان، مطلب یہ کہ مروان جب بڑا ہوا تو باپ کا اثر اس پہ ہوا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی ان لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ گویا کہنے کا مراد یہ ہے۔
دیکھو مروان تو تھا نہیں، حکم بن العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ کس وجہ سے نکالا تھا؟ مختلف روایات ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اتنا معلوم ہے کہ نکالا تھا، کیوں؟ ایک الزام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا، ایک الزام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما تھے تو اس نے درز سے جھانکنے کی کوشش کی، ایک الزام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض جملے کہہ دیے تھے۔ اس پہ مورخین مختلف ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بالکل نہیں مانتا۔ اس سے ہٹ کے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نکالا تھا تو کہاں بھیجا تھا، اور یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔ فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تو مدینہ منورہ گئے ہی نہیں۔ بڑی اہم بات ہے، یہ نقطہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سوجا ہے اور کمال کی بات کی۔ انہوں نے کہا جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں وہ تو ادھر گئے ہی نہیں مدینہ منورہ، انہیں نکالا مکہ سے اور طائف بھیج دیا۔ طائف سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے معاف کیا جائے اور مجھے آنے دیا جائے، یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چچا کے لیے درخواست پیش کی کہ ان کی معافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رضی اللہ عنہ کو مکہ آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے آنا تھا پھر مدینہ منورہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا تھا، مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، وہیں انتقال ہوا ہے، وہیں دفن ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ پالیسی یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہونے کے بعد لوگوں اب ہجرت ختم ہو گئی۔ جو اب مسلمان ہو رہے تھے وہ جو ہجرت کے فضائل سنتے تھے تو چاہتے تھے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ نتیجہ یہ کہ سب سے پہلے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نکلے ہجرت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے راستے میں، اور آپ نے فرمایا چچا جیسے اللہ نے نبوت مجھ پہ ختم کر دی، ہجرت آپ پہ ختم ہو گئی، جائیے اب کوئی ہجرت نہیں۔ صفوان ابن امیہ دوسرے تھے۔ صفوان بہت دیر میں مسلمان ہوئے، اور صفوان ابن امیہ ان کا خاندان لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور تھا۔ عبداللہ اور عمر، پھر ان کے والد عبداللہ، پھر صفوان، پھر امیہ بن خلف، یہ پانچوں پشتیں لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مکہ میں کوئی رہ گیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، جس کا دسترخوان وسیع ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ ہیں اب آج کل عمر ان کے سردار ہیں، عمر بن عبداللہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا واقعی ہاں کیوں نہیں، فرمایا مبارک ہو مبارک، یہ تو 5 پشتوں سے لوگوں کو کھانا کھلاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں یہ تھے، اور وہاں مدینہ منورہ میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، وہ بھی کئی پشتیں، روز صبح ان کی حویلی سے اعلان ہوتا تھا کسی کو گوشت چاہیے ہمارے یہاں سے آ کے لے جائے، گھی چاہیے ہمارے یہاں سے آ کے لے جائے، صبح اٹھ کے تڑکے میں اعلان ہوتے تھے۔ صفوان ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اتنے بڑے رئیس تھے کہ ان کا اپنا ذاتی اسلحہ خانہ تھا، تھے اس وقت تک مشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان اسلحے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ طوعاً او کرہاً، خوشی سے یا مجھ پہ جبر کیا جائے گا، غصب یا محمد، آپ کا ارادہ غصب کرنے کا، میرا اسلحہ لوٹ لینے کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی متانت اور شائستگی سے جواب دیا، فرمایا بل عاریۃ مضمونہ، آپ سے ادھار لینا ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسے ہی واپس کریں گے، اور اگر کوئی چیز نقصان ہو گیا تو میں اسے پورا کروں۔
انہوں نے دیا تھا اسلحہ، اور غزوہ حنین اس پہ لڑی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا، جب آپ کے پاس جانور اور مویشی آئے، تو کئی ہزار بکریاں اور اونٹ صفوان کو دیے، فرمایا لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے ہی تھا۔ ایک آدمی آیا، اس کا اللہ کے رسول ایک تحفہ لایا، فرمایا کیا؟ اس کا یہ جو بکریاں ہیں کئی ہزار، 2 پہاڑوں کے درمیان چل رہی تھی، اس کا یہ آپ کی ہوں۔ خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا، اس کا اللہ کے رسول بہت غربت ہے، کیا کریں؟ اٹھے، اس کے ساتھ چلے اور فرمایا تمہاری غربت کو مٹانے کو یہ بکریاں کافی ہوں گی؟ حیران۔ فرمایا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان چل رہی ہیں، لے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بڑی سخاوت۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے زبردست ایک بات کی ہے نعت میں ایک جگہ، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے نام ہم نے سنی ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ میں یہ لا خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اس کے علاوہ کوئی لا نہیں تھی جو آپ نے زبان سے ادا کی، نہ کی نہیں کبھی۔ تو صفوان ابن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، پھر صفوان مسلمان ہوئے، پھر انہیں مکہ والوں نے کہا ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، اب یہ ہجرت کے لیے چل پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا صفوان واپس جاؤ، بالکل مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ پالیسی ہو گئی۔ صفوان کو بڑا دکھ تھا، یہ تھے یا پھر کوئی اور تھا، بھی چند دن پہلے بھی ان کا نام لیا تھا، بہرحال ایک کو منع کیا انہیں یا کسی اور کو، تو وہ چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں ٹھہرے؟ ان کا عباس کے گھر۔ آپ نے فرمایا بڑا مضبوط قلعہ ہے عباس، میرے چچا۔ بہرحال انہوں نے جا کے کہا کہ بیعت کرائیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پہ۔ انہوں نے قسم کھا، ان کا جاؤ، ان کا مجھے انکار ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اٹھے، اور چچا تھے نا، کہا اللہ کی قسم ہے جو میرا بھتیجا تمہیں بیعت نہ کرے۔ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ساری بات کہی تو آپ نے بیعت تو فرما لی، اور فرمایا میں نے اپنے چچا کی قسم کو تو پورا کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کچھ نہیں، تم مکہ واپس جاؤ۔ وہ بھی مکہ واپس آ گئے۔ پالیسی یہ بن گئی کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی ہے۔ حکم نے اسلام قبول کیا ہے اور طائف سے پھر مکہ واپس آ گئے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرید تھے۔ طرید کا مطلب نکالا ہوا۔ انہوں نے پھر درخواست کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے آنے دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آنے نہیں دیا تھا، انہوں نے بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آنے نہیں دیا۔ اب یہ 20 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، یعنی فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 22 ہجری میں، تو 14 سال گزر چکے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو پالیسی چینج ہوئی ہے، انہوں نے کہا آنے دو جو بھی آتا ہے۔ مملکت وسیع ہو گئی، افغانستان تک فتح ہو گیا، کہاں کہاں دنیا میں مسلمان پہنچ گئے، کہ آنے دو جو آتا ہے۔ حکم رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، وہ آئے، مدینہ منورہ میں رہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکالا تھا، مکہ سے نکالا تھا، پھر معافی کے بعد مکہ آ کے واپس بسے، پھر ادھر تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ۔ یہاں خلافت و ملوکیت میں مولانا نے اعتراض کیا ہے دوسرا، اور انہوں نے کہا مروان بھی وہیں رہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیز تھیں اس میں مروان کا دخل تھا، اور کیا عجب ہے، عین ممکن ہے، اس طرح کے الفاظ مولانا نے لکھے ہیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی پالیسیز پر اثر ہوتا ہو۔ یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہے، کاش مولانا تھوڑا سا اور چیزوں کو بھی دیکھ لیتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت اور قصے شروع ہوئے ہیں 34 ہجری میں ہوئے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 22 یا 23 کے آغاز میں، 23 سے پھر 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 36 تک رہی ہے۔ 36 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا، اور یہ حکم 34 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کے آثار اٹھے ہیں، لوگوں نے آنا شروع کیا ہے، یہ چیزیں ہوئیں، اور حکم کا انتقال 32 میں ہو گیا تھا۔ 32 ہجری میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، 34 ہجری میں بغاوت ہوتی ہے، اس بغاوت میں مان لیا مروان بھی، مان لیا ان کی غلطیاں تھیں، لیکن کیا وفات کے 2 سال بعد والد کیا قبر سے اٹھ کے آئے تھے بیٹے کو پڑھانے کے، یہ پالیسی رکھو اور یہ پالیسی رکھو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آتا ہے، کوئی تھا ان کا فوجی، اورنگزیب اس کی قدر کرتے تھے، کوئی خدمت انجام دی ہوگی اس نے اورنگزیب جہاں بھی جاتے تھے نا تو وہ یہ سب میں تھا، جہانگیر میں بھی تھا، وہاں کے نیک لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ جہانگیر نے اپنی تزک میں لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس علاقے میں ایک برہمن جوگی ہے اور کمال کا روحانیت میں اس سے دخل ہے، تو وہ آتا ہے، ایک بالکل پتلی سی نالی ہے، قدرتی طور پہ پہاڑ میں بنی ہوئی ہے، تو کرالنگ کر کے کوہنیوں کے بل آتا ہے، ادھر سے آ کے پانی اور ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، پھر اسی طرح واپس چلا جاتا ہے اور ملتا بھی کسی سے نہیں۔ جہانگیر کہتا ہے ہمارے جانے کے دن آ گئے اور میں خود کرالنگ کر کے اس کے پاس گیا، پھر اس سے ملا، پھر اس سے روحانیت کی بات، یہ ہر ایک میں تھا۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ یاد ہے کہ وہ فوجی نے کہا آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، بڑا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اولیاء کرام میں، اور علم تو اتنا ہے کہ کمال کا علم، آپ چلیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں، چلے جائیں گے۔ بڑی تعریف اس نے کی، آسمان پہ چڑھا دیا۔ تو اورنگزیب جب ملے تو کتاب و سنت کی باتیں شروع ہوئیں، وہ 2-4 جملوں میں ہی سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ کتنا علم۔ پھر اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت تاریخ پہ بات کرتے ہیں، آپ کے جو والد تھے نا بابر بادشاہ، تو میں نے ان کا بھی زمانہ دیکھا ہے، پھر ان کے والد ہمایوں تھے، پھر دادا آپ کا شاہ جہان بادشاہ، وہ سارے مغلوں کو خلط ملط کرتا گیا، کس کا باپ، کس کا بیٹا، کس کا بھتیجا، کس کا بھانجا۔ تو جب باہر نکلے اورنگزیب تو اس نے کہا حضرت ہمارے پیر و مرشد کیسے تھے، کتاب و سنت میں کتنا علم انہوں نے دیا؟ ان کا جی ہاں، کتاب و سنت میں بھی اور تاریخ میں بھی بہت گہرا علم، نیز ہم مدخل در تاریخ دارت، جی ہاں تاریخ کا بھی بہت علم ہے۔ یہی حال اب یہاں اس لطیفے کو سنانے کا یہ ہے کہ 32 ہجری میں حکم کا انتقال ہو گیا، 34 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی ہے، آپ حکم کو کیسے مطعون ٹھہرا سکتے؟ اس لیے یہ سب نتیجے ہیں ثانوی حوالوں پر اعتماد کرنے کے۔ اصل کتاب عربی میں اسے نہیں دیکھا، اردو کی کتاب کو دیکھ لیا، اصل کتاب فارسی میں اسے نہیں دیکھا، اس کو دیکھ لیا، لیکن حکم بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور بڑا مقام تھا ان کا۔ اس لیے یہ جو آپ نے ایک کہا نا کہ انہیں نکال دیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا تھا، اس بلانے کی حقیقت یہ ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی باغیوں نے ان پہ الزام لگایا ہے۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے تاریخ کو؟ طبری نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت جو الزامات لوگ لگاتے ہیں نا، آپ ایک تقریر کریں، ان کو اپنے آپ سے ہٹا دیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شورش اور بغاوت کے دوران کئی مرتبہ خطاب فرمایا۔
ایک اس موضوع پہ بھی خطاب ہے۔ تشریف لائے تو انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ حکم کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور میں نے بلایا مدینہ منورہ، تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بھیجا تھا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور معاف کر دیا تھا، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، وہ مکہ آئے تھے۔ جتنے باغی تھے ان کے الفاظ دیکھو، ان کا اللہم نام، اللہ کی قسم عثمان آپ سچے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ زندگی میں یہ الزام ہے، زندگی میں ہی تردید ہوگی، اب کیوں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ گہرا مطالعہ چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اقربا پروری کا الزام بھی ان کی زندگی میں ہی لگ گیا تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں جائز ہی نہیں سمجھتا کہ بیت المال سے ایک پائی بھی اپنے رشتہ داروں کو دوں، یہ جتنا پیسہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرا ذاتی ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا۔ چپ ہو گئے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو، جس دن سے خلافت میرے پاس آئی ہے اس ہفتے تک میں ہمیشہ ایک غلام ہر ہفتے آزاد کرتا رہا ہوں اللہ کے شکر میں، اور اس میں کہ اللہ خلافت کے بوجھ میں اگر کوئی ناانصافی ہو جائے تو معاف فرما دے۔ پھر انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے 3 مرتبہ میں نے جنت خریدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی کے پاس کنواں ہے اور پانی کی دقت ہے، تم میں سے کوئی ہے جو جنت خریدے مجھ سے؟ میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ یہودی سے میں نے سودا کی۔ پھر انہیں غزوہ تبوک کا یاد دلایا، ان کا تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی جنت خریدنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا یہ کام، میں نے کہا میرے لیے آسان ہے، کر دی۔ تینوں مواقع انہوں نے ذکر کیا، میں نے 3 مرتبہ تو جنت خریدی۔ اگر وہ خائن ہوتے معاذ اللہ استغفر اللہ، کہاں سے کہاں جا کر کڑیاں واقعات کی ملتی ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے تھے سفیر کی حیثیت سے، تو بات یہ چلی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے بٹھایا سب کو، فرمایا بیعت کرو۔ بخاری میں آتا ہے کہ تم نے کس پہ بیعت کی؟ انہوں نے کہا بایعنا علی دم عثمان، ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ بیعت کی کہ یا تو مکہ میں پھر اب لڑائیاں ہوں گی، ہم لڑیں گے، اپنے سفیر کا بدلہ لیں گے، یا پھر وہ واپس۔ اللہ کو اتنی یہ بیعت اچھی تھی کہ فوراً وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہوا ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کو تیار ہے، تو عثمان خود کیا چیز ہوں گے خدا کی نگاہ میں؟ سوچنا چاہیے نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت سے فارغ ہوئے، فرمایا تم سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے میرا عثمان بھی تم میں ہی شامل ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ تھے، بدر میں نہیں تھے، اس موقع پہ بھی نہیں تھے۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا میری بیٹی کے پاس رہو اور اس کا خیال کرنا، تو چنانچہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بدر میں ہی ہو گیا تھا، وہ مدینہ منورہ میں ہی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا، پھر قبر پہ چلے گئے اپنی بیٹی کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدر میں نہ ہونے کے باوجود آپ نے کہا اس کا حصہ ہے بدر میں، مال غنیمت دیا۔ حدیبیہ میں بھی یہی ہوا۔ حدیبیہ میں اب آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے عثمان آ جائے، تو اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا، لمبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دیکھو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ عثمان کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ شاید اس لیے بھی قرار دیا گیا ہو کہ شاید علم مبارک میں یہ آیا ہو کہ کل کو اس میرے بچے پہ خیانت کا الزام لگے گا تو انہیں کہوں کہ دیکھو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ اس کو خائن کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔
عجیب بات ایک اور جگہ آئی ہے، ایک آدمی کا جنازہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا، گھر تشریف لے گئے، میں تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا۔ یہ بہت بڑی دھچکے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب جنازہ چلا گیا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ عثمان کو برا کہتا تھا۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے والے انہیں سوچنا چاہیے، یہ جتنے بھی ہیں نا، چاہے وہ خلافت و ملوکیت سے متاثر ہیں یا شیعہ سے یا کسی سے بھی، کہ اگر یہ مر جاتے اس دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہ پڑھتے۔ بہت سخت بات ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا، جو زندگی میں وہ نپٹا چکے معاملے ہم آج 1400 سال کے بعد کھول رہے ہیں۔ ایک آدمی اور ہے جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مطعون کیا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں، اور وہ ہیں عبداللہ ابن سعد۔ عبداللہ ابن سعد پہ بھی یہ الزامات۔ عبداللہ ابن سعد کو لوگ جانتے نہیں۔ دو آدمیوں کی تدفین جو ہے نا، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ہوگا کوئی حل؟ ایک مودودی صاحب کا، ان کا انتقال امریکہ میں ہوا نا بیٹے کے پاس، لندن پھر جنازہ ہوا۔ سعودی حکومت نے بار بار پیشکش کی کہ جنت البقیع میں دفن کریں۔ سفیر گئے جنازے میں، انہوں نے کہا جنت البقیع، شاہ نے کہا۔ اللہ جانے جماعت اسلامی والوں کو کیا سوجی، لاہور میں ان کے گھر میں دفن۔ اور ایک میاں نواز شریف صاحب کے والد، وہی انتقال ہوا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جنت البقیع میں دفن کرنا، جنت المعلا میں دفن کرنا۔ وہاں سے جہاں تمنا لوگ کرتے ہیں کہ دفن ہو، وہاں سے میت ادھر کو لائی۔ یہ دونوں جنازے ایسے ہوئے، ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہو۔ یہ عبداللہ ابن سعد جو ہے نا، یہ ان پہ تھا الزام، اور الزامات تو خیر بہت تھے لیکن لوگ جانتے نہیں یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ اتنا بڑا آدمی تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے مقرر کیا تھا گورنر، اور عبداللہ ابن سعد گئے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہے، کسی کو نام یاد ہے ان کا؟ یہی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی کے کاتبین میں داخل کر لیا، وحی لکھتے تھے۔ اللہ معاف کرے، تقدیر کی بات ہے، مرتد ہو کے مکہ آ گئے۔ ارتداد کے بعد پھر اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے عہدوں پہ لگا دیا۔ زبردست دماغ تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ بحری جہازوں میں آئیں۔ بحریہ اصل میں قائم ہونی چاہیے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، اور عمر بن العاص نے کر دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمندر کے سفر سے بہت گھبراتے تھے۔ بلایا عمر کو اور فرمایا یہ تم سے کس نے کہا کہ مصر میں میں نے سنا ہے جہاز پورا روانہ کر دیا تم نے اور فوجی؟ انہوں نے کہا حضرت اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت شدید فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اگر اس جہاز میں لوگ ڈوب گئے نا تو میں ایک ایک آدمی کی دیت اور پیسہ تم سے وصول کر لوں گا، تمہارے خاندان سے۔ کیا تم نے؟ تو کچھ عرصے کے لیے لوگ رک گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا ہے تو بہت واضح ہو رہا تھا کہ قسطنطین استنبول میں عیسائی تھے، اور ان کے متعلق عیسائیوں کی طاقت، ترکوں کا عروج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکوں پہ نہ حملہ کرنا جب تک کہ ترک خود تم پہ نہ حملہ کرے، ترکو ہو، چھوڑ دینا، ان ترکوں کو کچھ نہیں کہنا جب تک کہ ترک خود لڑنے کے لیے نہ آئے۔ قسطنطین نے 31 ہجری میں پہلی مرتبہ جہاز لائے، اور جہاز کیا لائے، سمندر بھر گیا۔
انہوں نے دعوت دی عبداللہ ابن سعد نے کہ آؤ زمین پہ مقابلہ کرو، انہیں پتہ تھا زمین پہ جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ عبداللہ ابن سعد پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پھر بحری جہاز تیار کروانا شروع کیے، اور وہ کھڑے رہے کئی مہینے یا کئی دن یا کئی ہفتے، اور اتنے میں جلدی میں جو کچھ ہو سکتا تھا یہ لڑے، اور مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے، لوگوں کی لاشیں، کٹتے ہوئے اعضاء، یہ چڑھ گئے ان کے جہازوں پہ، ان کے جہاز پہ وہ آ گئے۔ بحری لڑائی پہلی مرتبہ ہوئی ہے، اور ان کی کمانڈ تھی، اور خون اتنا بہہ گیا تھا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شریک تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پانی کو دیکھتے تھے یا خون کو دیکھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کیا چیز۔ یہ پہلا موقع تھا اتنے شدید ٹکراؤ کا، اور عبداللہ ابن سعد نے کمانڈ ٹھیک مضبوط کر لی، اور اس واقعے میں نہیں، اس سے پہلے انہیں اندازہ ہو گیا تھا، بہرحال جیت گئے مسلمان اور رومی ہار گئے۔ جب وہ واپس گئے ہیں تو عبداللہ ابن سعد مصر چلے گئے۔ مصر جا کر انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے ان سے جھگڑے، اور مجبور کیا کہ فنڈز ادھر دیں آپ۔ انہوں نے کہا اتنے پیسے، ان کا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ بحری جہاز بنانے ہیں، فنڈز نکالیں آپ۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ تک بات نہیں پہنچنے دی، انہوں نے خود ہی مینج کر لیا، اتنے فنڈز دیے، اتنے کہ یہ پہلا بحری بیڑا جو مسلمانوں کا تیار ہوا ہے، اور جب یہ نکلے ہیں تو پھر اس کی دھاک سلطنت عثمانیہ تک بیٹھی رہی، پھر تو مسلمان سمندروں کے بادشاہ ہو گئے۔ ان پہ الزام تھا کہ ارتداد تھا، پھر مسلمان ہوئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قریب کر لیا۔ کیوں کیا؟ اتنی بڑی خدمات ہیں، اور اللہ کی خوشی کی، اللہ کے خوش ہونے کی کوئی علامت ہوگی نا۔ یہ ہمیشہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ نماز اچھی لگتی ہے، موت بھی اسی میں دے دے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور پہلا سلام پھیرا اور گر گئے اور انتقال ہو گیا، بس دوسرے سلام سے پہلے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدے میں گئے اور وہیں انتقال ہو گیا، کچھ یہ کہتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں۔ تو اس کا انجام بھی تو دیکھو، اللہ کی کیسی خوشی اسے ملی۔ اب تک عبداللہ ابن سعد یہ ہو گیا، چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو آپ نے فرمایا ہے نا حکومتیں دے دیں، تو یہ تو پھر آپ مکہ پہ چلے جائیں، فتح مکہ پہ چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ کو نہیں نوازا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ بات یار بڑھتی جاتی ہے، کہاں روکیں؟ ابو جہل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عجیب، ایک دن اٹھ کے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ ابو جہل جنت میں گھوم رہا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، اور ایک اسید بن ابی العیس عتاب جو مکہ کے گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بنائے تھے نا، ان کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ حالانکہ تو مشرک مارا گیا تھا، غالباً کسی لڑائی میں مسلمانوں نے اسے مار دیا تھا۔ یہ 2 کافر ایسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت میں دیکھا۔ جس دن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں نا آ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور مکہ جب فتح ہوا ہے تو آپ نے فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا کہ مکہ کا گورنر کسے مقرر کروں۔ تو عتاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، فتح مکہ کے موقع پہ ہی مسلمان ہوئے ہیں، لڑکے ہیں، 16، 17، 20 برس کی عمر کے بچے ہیں، اور فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا، اور عتاب لڑکے تم سے زیادہ بڑا آدمی مکہ میں مجھے کوئی نہیں دکھائی دی، رات بھر تم سامنے آتے رہے، اور تمہیں مکہ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور دیکھو یہ مکہ والے یہ اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اس کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے۔
اور فرمایا یہ 2 چادریں لو، اور یہ 2 چادریں ہیں انہیں پہنو، اور اپنے غلام کو بھی ایسے ہی لباس پہنانا۔ پھر فرمایا 2 درہم روز خزانے سے یہاں لیتے رہنا، جو مال جمع ہو ٹیکس آئے، 2 سے زیادہ جائز نہیں۔ اور فرمایا اپنے گھر میں انگور کی بیل لگا لینا، اور انگور جب پک جائیں تو انہیں خشک کر کے منقع بنانا اور زکوٰۃ منقع سے ادا کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں نے جو انگور لگائے ہوتے ہیں نا گھروں میں، وہ اصل میں اس حدیث کی پیروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاب جب مسلمان ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ اس کے والد کو جو جنت میں دیکھا تھا اصل میں یہ ہے۔ تو خواب کی تعبیریں بہت دیر سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ عطاب رضی اللہ عنہ پھر اگلے دن آئے، پورے اہل مکہ کو بلایا، بڑے بڑے سرداروں کو بٹھایا اور کہا یہ 2 چادریں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں، یہ میرے غلام کو دیکھو، اس نے بھی میری جیسا لباس پہنا۔ 2 درہم فرمایا تھا لے لیا کرو، میں 2 درہم لوں گا روز، اس سے زیادہ کچھ نہیں لینا، تمہاری عزت کرنی ہے، تم اللہ کے گھر والے ہو۔ اور انگور کی بیل میں لگا آیا۔ جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اس دن مکہ مکرمہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عطاب جوان لڑکا، ہم ان کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے کہ آگے سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ خواب کی بات عطاب کی بھی اور ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ، تو یہ بہت گہری چیزیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پہ یہ کہنا اقربا پروری، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو وہاں سے عہدے دینے شروع کیے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان عہدوں میں بنو امیہ میں اضافہ فرمایا ہے۔ اگر آپ پالیسی پہ تنقید کریں کہ 61 ہجری میں یزید کی بیعت کیوں ہوئی، اب یہ لمبی بات ہے، بالکل نہیں کی جا سکتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پورے عالم اسلام پہ بنو امیہ چھا گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس کو خلافت دیتے؟ انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے خلافت کے لیے کسی کو نامینیٹ کر دیا یہ بنو امیہ لڑ پڑیں گے، سارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور ان کو چھوڑ کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، سیدنا حسین ابن علی تھے، یہ سارے رضی اللہ عنہ حیات تھے، اگر میں ان کو حکومت دے گیا تو بنو امیہ ان سے لڑ پڑیں گے۔ ایک ہی تھا یزید جس پہ یہ متفق ہو سکتے تھے، انہوں نے اس کو حکومت دے دی، ورنہ عالم اسلام میں شدید انتشار پھیل جاتا۔ یزید بلا شبہ فاسق، حنفیوں میں بعض کے نزدیک کافر تھا، کچھ بھی تھا، اس وقت مسلمان تھا جب والد نے حکومت دی تھی۔ یہ پس منظر ہے، تو اس لیے یہ ان امویوں کو برا کہنا اتنا آسان نہیں ہے، ہسٹری میں جانا پڑتا۔ اچھا، یہ آپ کا بھی جواب ہو گیا جی، لیجیے۔ ایک اور سوال یہ کیا ہے کہ کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟ کتوں کی خرید و فروخت حنفی جائز کہتے ہیں۔ یہ ہے نا بات، صحیح بخاری کی روایات بہت جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی کمائی بدترین ہے، ان میں سے ایک کمائی آپ نے کہا کتوں کی خرید و فروخت، یہ کمائی بدترین۔ اذان انہیں کہیے کہ 1:35 پہ دیں، اس کو بھیج دیں، جو بچہ اذان دیتا ہے اس کو 1:35 پہ دے تاکہ یہ جواب مکمل ہو جائے۔ اب یہ جتنے بھی یہ اہل حدیث حضرات اور دوسرے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں یہ آیا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔ آدمی پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، کہتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے، یہ مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں، جائیں کدھر؟ یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے۔
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے اور بدترین کمائی. بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن کسی کتے میں کوئی وصف پیدا ہو جائے تو کیا اس وقت بھی اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے؟ ایک آدمی کتے کی ٹریننگ پہ 20,000 روپیہ، لاکھ روپیہ لگاتا ہے، اسے ٹرین کرتا ہے شکار کے لیے، حفاظت کے لیے، چیکنگ کے لیے. اب دوسرا کہتا ہے دوست اس کا یہ کتا مجھے، وہ کہتا ہے 2 لاکھ میں دیتا ہوں، جو پیسے میں نے خرچ کیے ہیں وہ دو. اب کیوں ناجائز ہے بھئی؟ اب ناجائز ہونے کی کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتوں سے تو منع نہیں نہ فرمایا جو کتے کام کے. اس لیے یہاں پہنچ کے بنیادی فرق نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین نے جو کچھ کیا وہ دین تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں خلافت راشدہ سے بھی غرض نہیں، کتاب و سنت کو لاؤ. ہم کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کتوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. ایک آدمی کا کتا کسی نے مار دیا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا 800 درہم تم پہ جرمانہ ہے. تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے رکھوالی کا کتا ہے، راکھی کرتا ہے یہ؟ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین کے یہ فیصلے لکھے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں کتابوں کو دیکھتے؟ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی. کتا تھا شکاری، اور جو مالک تھا اس نے زبردست محنت اس پہ. قرآن میں نہیں آتا شکاری کتوں کے متعلق اگر کتا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، اللہ نے کیوں قرآن کریم میں کہا مقلبین؟ کتا جو شکار تمہارے لیے اٹھا کر لائے. شکاری کتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے تو ہی تو ہیں. اس نے وہ شکاری کتا مار دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں مقدمہ آ گیا عدالت میں. امیر المومنین نے فیصلہ فرمایا اور کہا 20 اونٹ اس کا جرمانہ دو. ایک کتے کی قیمت 20 اونٹ لگی. 20 اونٹ ہمارے زمانے میں کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے، دینے پڑے اس کو. اس لیے کتوں کو ٹرین کرنا، شکاری بنانا یا رکھوالی کے لیے یہ سب جائز ہے، اور وہ خرید و فروخت بھی جائز ہے. اور دغا اور دھوکے کی حد ہم نے یہاں تک دیکھی کہ حنفیوں نے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ کتے کی خرید و فروخت جائز ہے. حنفیوں نے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ کتا جس کو کچھ سکھایا گیا ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے. تو سکھانا اور یہ لفظ ہٹا دیا اور کتوں کا لفظ لگا دیا. دیانت ہے. اس لیے یہ اچھا خاصا آمدن کا ذریعہ ہے. آج بھی کوئی آدمی کتے پالے، آج بھی کوئی آدمی ٹرینڈ کرے. آرمی والے کرتے ہیں. ایک یونٹ کے کرنل صاحب تھے، ان کے پاس مولوی صاحب یہی حدیث لے گئے. وہ بیچارے پریشان ہو گئے، فون کیا. ہم نے کہا یہ جائز ہے، اسے رہنے دیجئے. وہ پھر اگلے دن چلے گئے مولوی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا جی میں کیا کروں، یہ بخاری. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دینے سے بھی منع فرما دیا تھا کتوں کی. وہ بیچارہ پریشان تھا، وہ بخاری سامنے رکھی ہوئی ہے، کیا کرے. اس لیے سورس آف انکم اگر کتوں کی ٹریننگ ہے کوئی حرج نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان لوگوں کی معاش پہ بڑی گہری نظر تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. ایک خطبے کا ایک جملہ سنو. فرمایا لوگوں اپنی عورتوں سے کبھی یہ نہ کہنا کہ پیسے لاؤ، اور نہ بچوں کو کہنا کہ پیسے لاؤ. اگر تم کہو گے اور عورت کام پہ جائے گی اور پیسے نہیں ہوں گے تو سب سے پہلا پیسہ جو آئے گا وہ جسم فروش کرنے کا ہو. تو اپنا جسم بیچے گی اور تمہیں پیسے لا کے دے گی. اور بچے کو اگر کہو گے اور بچے کو نوکری نہ ملی، پیسے نہ لا سکا اور تم نے اس پہ سختی کی تو پہلی چیز جسے وہ اختیار کرے گا چوری ہے. منع فرمایا امیر المومنین. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خطبہ کہاں نگاہ پہنچی تھی. انہوں نے کہا یہ نہ کرنا، نہ عورتوں سے پیسے منگواؤ نہ بچوں سے پیسوں کا. یہ جتنا گیئزم اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں نا، یہ اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ روزگار ملتا نہیں، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اور یہ اللہ کی فطرت کا قانون ہے کہ جب بھی کسی جائز طریقے کو بند کیا جائے گا ناجائز طریقے کھلیں گے.
معیشت کا، لوگوں کے روزگار کا بڑا خیال رکھتے تھے یہ سارے لوگ۔ پیسہ کہاں سے کمائیں گے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے جو بڑے نیک، بڑے پرہیزگار لوگ تھے، ان کا ایک وفد آیا، ان کا امیر المومنین گھوڑے اتنے ہو گئے ہیں عرب دنیا میں، ان پہ آپ زکوٰۃ لگائیں، زکوٰۃ وصول کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مجھ سے دونوں جو بہتر تھے پہلے، انہوں نے نہیں لی، میں تو نہیں، صاف انکار۔ ان کا حضرت غلاموں پہ بھی زکوٰۃ لگائیں اور اس پہ بھی، گھوڑوں پہ، یہ مال تجارت ہے۔ اب بحث شروع ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شورا میں رکھا معاملہ، آپ فرمایا میں تو نہیں لیتا بھی زکوٰۃ، اپنی رائے پہ اصرار فرماتے رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین ایسے کر دیں کہ آپ انہیں کہیں زکوٰۃ دے دیا کریں، لیکن اسے قانون نہ بنائیں کہ آپ کے بعد میں آنے والا خلیفہ اگر لینا چاہے نہ لینا چاہے تو ایک شریعت کا قانون ہو، یہ نہ بنائیں، باقی دیتے ہیں تو دیں، مسلمانوں کو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ ہے سیاست اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت۔ انہوں نے کہا اچھا چلو علی کی بات مان لیتے ہیں، ان کا فتویٰ قابل تسلیم، اور آئندہ سے اتنا اور اتنا ٹیکس لگے گا گھوڑوں، اور خط لکھوایا اور کہا کہ عمر یہ کہتا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کا چارہ فری کر دو۔ چارہ فری ہو گیا اور ٹیکس میں ادھر سے پیسے آنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قائم رکھا ہے، بالکل نہیں چھیڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیونکہ شام میں ان کی حکومت قائم ہی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے مختلف روایات آتی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا چارے کی مد میں جتنا پیسہ جاتا ہے، یہ پیسہ اتنا ٹیکس میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، حساب کرو۔ عثمان، علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ تینوں کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے نہیں ہٹنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو کسی نے کہا کہ فلاں گورنر کو تبدیل کر دیں، ان کا نہیں، امیر المومنین جس کو لگا گئے عمر رضی اللہ عنہ، میں اس کی موت ہی تبدیل کرے تو کرے، میں نہیں کرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا یہ معاہدہ ان کا امیر المومنین کر کے گئے ہیں، البار الراشد، بڑے نیک آدمی تھے، بڑی صحیح راہ پہ تھے، عمر کے فیصلے کو میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا ان کا متبع العمر، میں عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنے والا ہوں، حضرت نے جو فیصلے کیے ہیں بس ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ پیش ہوا، زمین کا جھگڑا تھا، آدمی اچھا تھا، اسے کہا حضرت میں کوئی دلیل نہیں دیتا، زمین کس کی ہے، میرے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، کل فجر کے بعد چلے گئے تو اس سے جا کہا امیر المومنین اس زمین پلاٹ کا جھگڑا میرا، اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا تھا، اور حضرت نے یہ پتھر رکھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ اس نے کہا حضرت میں بتاتا ہوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ پتھر کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ مانتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چل پڑے اور ان کا عمر ناانصافی نہیں کر سکتے تھے، جو پتھر رکھ گئے ہیں اسے کوئی نہیں ہٹائے گا، بس چپ رہو، اور جتنی زمین تمہاری ہے اور جتنی اس کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حساب لگوایا تو پتہ چلا چارے کی مد میں زیادہ پیسے جا رہے ہیں اور ٹیکس کی مد میں کم آ رہے ہیں، تو انہوں نے ختم کر دیا۔ اتنے زیادہ حساس تھے، اس لیے یہ کتوں کی خرید و فروخت کا جو آپ نے لکھا ہے بالکل جائز ہے، شکار کے لیے، رکھوالی کے لیے کتے پالے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شرعی مقاصد ہیں اس کے علاوہ کتوں کا بیچنا اور خریدنا وہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ جی ہاں، بغیر ضرورت ہی ہو تو